سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ذوالفقار صاحب، ایک بات انٹلیکچوئلس کے درمیان ہوتی ہے کہ ایک واقعہ تو ایسا ہونا تھا تاریخ انسانیت میں جس کو سارے انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، کوئی زبان بولنے والے ہو، کسی خطہ زمین کے رہنے والے ہوں، وہ سارے کے سارے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ وہ واقعہ کربلا تھا؟ دیکھیے، اگر تاریخ انسانی کو دیکھا جائے تو یہ بالکل یہ بات درست ہے، نہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم امام الانبیاء ہیں، اور امام علی مقام کے بابا جان سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الکریم امام الاولیاء ہیں، اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ امام حسن پاک، امام حسن مجتبیٰ، امام الاسقیاء ہیں، اور آپ کی جو اماں جان ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ جنت کی مالکہ ہیں، اور آپ کی جو نانی ہیں وہ ملکۃ العرب ہیں اور نبی پاک کی محبوب زوجہ ہیں، اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض ونہ حجت اللہ علی الارض کا درجہ رکھتے ہیں واہ واہ واہ۔ کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی حجت ہے کہ امام ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ کائنات میں، دنیا میں، اور نہ صرف اس زمین پر بلکہ ساتوں زمینوں کے نیچے بھی، اور نہ صرف آسمان پر بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی جس کو اللہ کی حجت قرار دیا جاتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ اتنا بڑا درجہ رکھنے کے باوجود، اور پھر اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ اتنے بڑے مقامات، اور آپ کی اولاد کے بھی اتنے بڑے بڑے مقامات کہ امام علی اکبر جیسے لوگ موجود، امام علی اصغر جیسے لوگ موجود۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میرے یعنی دانست میں، جو میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، میری دانست میں امام کے گھر کا ہر بچہ امام ہے، کہ اگر حضرت شہزادہ علی اصغر کو ہم صرف شہزادہ علی اصغر کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری طرف سے زیادتی ہوگی، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، میرے لیے شہزادہ علی اصغر بھی امام ہے۔ تو جس کے گھر کا بچہ بھی امامت کا درجہ رکھتا ہے، جس کے گھر کی بچیاں بھی امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آج بھی شبیر بھائی دل اس وقت دکھتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ دل پر کچوکے چلتے ہیں قبلہ استاد صاحب کہ ہمارے گھر کی بچیوں کو ہمارے بلاد میں، ہمارے علاقوں میں ہمارے گھر کی بچیوں کو ماں جی کہا جاتا ہے، ہمارے گھر کی اگر ایک دن کی بھی بچی ہے اس کو اماں جی کہا جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہاری نسوں میں سیدہ کا دودھ دوڑ رہا ہے اور حضرت مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں شریعت نے مجبور کیا ہے کہ ہم تمہارے گھر کی بچیوں کو اپنی ماں گردانتے ہیں۔ کیا بات۔ تو جب اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو، اور پھر چلے کافر ہو، کھلا کافر ہو جو کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں نبی پاک کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کو میں نہیں مانتا، تو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو نماز کے وقت باقاعدہ نماز قائم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہم نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، جو اذان کے وقت ان کے خیموں میں اذانیں دی جا رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں حسین ہم تمہاری اذان کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ جب امام علی مقام کو شہید کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلم کے سامنے بھی اگر یہ بات رکھی جائے کہ ابھی 60 سال نہیں گزرے تھے، امام وہ لوگ، وہ ہستی جو امام تھی اور رسول اللہ کا نواسا تھا، 60 سال نہیں گزرے تھے اس کو شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ یہی کہے گا اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، کہ یہی وہ واقعہ ہے کہ جس واقعہ نے تاریخ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا ٹی وی 1 سے۔ تینوں معزز علماء کرام بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے سلمان عالم صاحب نے بہت ہی پیارا کلام بھی پڑھا۔ اچھا علامہ مسعودی صاحب یہ بتائیے کہ آج 9 محرم الحرام ہے، 9 محرم الحرام کو عام طور پر گھروں میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہوا ہوگا کہ کسی کی سالگرہ ہوگی، کوئی پیدا ہوا ہوگا،
کوئی ایسا بھی واقعہ ہوگا کہ اس دن میرے گھر میں عمرے پہ گیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، یعنی خوشی کی بھی کوئی نہ کوئی چیزیں ہوئی ہوں گی، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب 9 محرم الحرام آتا ہے تو بندہ ذات اور خاندان کی وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اسے صرف امام حسین یاد آتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار 9 محرم الحرام کو میں دادا بن گیا تھا، میں نانا بن گیا تھا، میرے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی تھی یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں، لیکن جب 9 محرم الحرام آتی ہے تو وہ اس بات کی طرف دھیان اس کا نہیں جاتا، دھیان جاتا ہے تو اسی پہ جاتا ہے کہ آج وہ دن ہے جو اس کو واقعہ کربلا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کیا جذبہ ہے؟ بات تو یہی ہے کہ جو بات ابھی ہو بھی رہی تھی، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں؟ یہ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں۔ واہ، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ ہمارے۔ ابھی صرف ہم اپنے گھروں کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ہمارے گھر میں نہیں، یہ انسانیت جہاں جہاں جس گھر میں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسین ابن علی سے انسیت ہوگی، کیا بات، محبت ہوگی، پیار ہوگی، ان کی معرفت ہوگی، ان کی شناخت ہوگی، ان سے دوستی کا جذبہ ہوگا۔ تو انسان کی یہ نیچر ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ہاں عید کے دن انتقال بھی ہو جاتا ہے، تو جیسے جی، دونوں چیزیں ہیں، تو وہ انتقال ہو رہا ہے تو کچھ دن تک تو وہ 1 آدھ سال تو رہتا ہے وہ، لیکن پھر اس کے بعد عید اس پر غالب آتی ہے۔ یہ یوم اللہ کہلاتے ہیں نا، جس کو کہ اللہ کے دن جنہیں خاص خدا نے کر دیا ہے۔ اب ظاہر لیلۃ القدر ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، پھر وہ غالب لیلۃ القدر آ جاتی ہے۔ تو عاشور کے دن بھی جیسے اکثر لوگوں کے ہاں آپ نے سنا ہوگا نام میں بھی عاشور آ جاتا ہے، ہاں، تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہا، یہ شب عاشور آئے تھے، یہ عاشور کے دن آئے تھے اس لیے نام ہی ان کا عاشور پڑ گیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک کیا ہے، انسیت ہے، یہ خود ایک پیار ہے کہ ہم جب رسول، اس لیے کہ دیکھیے آل رسول کی منزلت وہ ہے کہ جسے ابھی جیسے بات ہو بھی رہی تھی کہ آل رسول کے حوالے سے اس خداوند عالم نے ایک ہے کار رسالت، ایک ہے شریک کار رسالت، ایک ہے اجر رسالت۔ اچھا رسالت تو ظاہر سے ہوتا ہے خاصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کسی اور کے لیے نہیں، وہ ان کے لیے آخر طے ہو گیا۔ اس کے بعد شریک کار رسالت ہو سکتا ہے ایسا، لیکن جو شریک کار رسالت بنے پھر خدا نے ان کے لیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں پر آ کر کے جو شریک کار رسالت ہے پھر ان کے لیے کیا کر دیا، اجر رسالت جو ہے انہیں قرار دے دیا۔ تو یہ حسین ابن علی کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 کا دن، تو یہ ہمیشہ پاکستان ڈے ہے، اسی طرح بہت سارے دن ہیں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ صرف بیداری کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے امام حسین نے وہ جملہ کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خلقی، اگر کیا ہے میرے نانا کا دین نہیں رہ سکتا تو پھر تلواروں مجھے بھی رہنا نہیں ہے اس زمین پر، زمین پر اس میں رہوں گا جہاں میرے نانا کا دین رہے گا۔ بہت تو کیا بات یہی ہے کہ جس نے خدا کو پایا اس نے کیا کھویا، جس نے خدا کو کھویا اس نے کیا پایا۔ کیا بات۔ اچھا کل یوم عاشور ہے تو مفتی صاحب کیا ترغیب دیتے ہیں آپ دوستوں کو، پیار کرنے والوں کو، معتقدین کو، کیسے گزارنا چاہیے یوم عاشور؟ بہت اہم ترین سوال کیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے یہ دن کیسے گزارا ہے۔ یوم عاشور تو اصل تو ان کی نسبت ہے نا، واہ واہ، کہ انہوں نے کیسے دن گزارا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ جب عاشورے کی رات آئی نا اور فائنل ہو گیا، ساری کوششیں بیکار گئیں ان ظالموں کے آگے کہ یہ کسی بھی بس یہ خون حسین کے پیاسے تھے، تو امام علی مقام نے اپنے سارے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں گے، ان ظالموں کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو میں یہاں پر بچوں کو لایا تھا، ازواج ساتھ تھیں، بیٹیاں ساتھ تھیں، بنات ساتھ تھیں، تو میں ان کو قتل کر دیکھیں۔ یہاں یہ بھی پتہ پڑتا ہے کہ جو جنگ کرنے کے جیسے بعض نعوذ باللہ جہالہ نے کہا
کہ جناب وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو فریقوں کی جنگ تھی، اقتدار کے لیے جنگ تھی. اگر جنگ کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو نہ تو بچے لے کر جاتا ہے، نہ بیوی کو لے کے جاتا ہے، نہ گھر کی خواتین، باپردہ خواتین کو. بچے لے کے گئے امام علی مقام، اہل خانہ ساتھ تھے، تو ان سب کو جمع کر کے فرمایا تم جہاں چاہو چلے جاؤ. لیکن کیا ہوا، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ لائٹ بند کر دی گئی، چراغ جو جل رہا تھا وہ بند کر دیا، گل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. کہا تو جب چراغ روشنی دوبارہ کی گئی کوئی بھی تو کوئی بھی نہیں گیا. کہا کہ حضور ہم نے تو خود سنا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور اگر کل قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ میرا حسین مشکل میں تھا اور تم اسے چھوڑ کے چلے گئے تو ہم حضور کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اللہ پھر امام حسین نے سب کو دعائیں سنوازا، فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک، اب تیار ہو جاؤ، اب صبر و استقلال کے مجسمہ بن جاؤ. اب تمہارے سامنے ظلم و ستم کی آندیاں چلے گی، تمہارے پائے استقلال کو لغزش نہیں آنی چاہیے. اب کیا ہوا، امام حسین نے سب کو رخصت کر دیا. اب عاشورے کی رات آ گئی. امام علی مقام خود قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے. تلاوت کرتے کرتے ضعف کمزوری کی وجہ سے آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئے اور حضور نے آ کر سینے سے لگا لیا امام حسین کو. فرمایا اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. اور امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب عاشور کا دن آ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہیں، ذکر الہی میں ہیں. تو لہٰذا عاشور کا دن جو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور جو حضور کی احادیث ہمیں پتہ پڑا کہ نبی کریم علیہ السلام عاشور کے دن روزہ رکھتے تھے، تو روزے کا اہتمام کریں اور ان شہداء کی یاد میں شربت کا اہتمام کیجیے. اپنے پڑوس کا خیال کریے. کھانے جتنا اللہ نے استطاعت اور توفیق دی ہے، ہم سب کو یہ کہتے ہیں صدقہ کریں، پڑوسی کا خیال کریں، کھانا بنائیں، دوسروں کو پہنچائیں. لیکن خدا کے لیے جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں کھانا تقسیم کریں بے شک آپ، لیکن پھینکے نہیں. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دیجیے لوگوں کو. ایک لنگر کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو. یوں تو وہ اللہ کا رزق ہے، اس کی تو ویسی حرمت ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت شہدائے کربلا کے ساتھ ہو گئی تو اس کی حرمت اور بڑھ گئی. اللہ پاک ہم سب کو عاشور کا دن عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عاشور کے دن، اور بالخصوص اس سے پہلے بھی آپ کو جب بھی موقع ملے، لیکن بالخصوص جو عاشور کا دن ہے، غریب سادات کو ڈھونڈیں. کیا بات، سادات کی بچیاں شبیر میں لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی ہیں. یہ رائل فیملی کے لوگ ہیں، لوگوں کے گھروں پر سادات کی بچیاں جھاڑو لگا رہی ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بدبختی ہے اور ہماری لاپرواہی ہے. تو اس دن خصوصی طور پہ امام علی مقام کے گھر کی بچیوں کو ڈھونڈیں، ان کے گھر کے بچوں کو ڈھونڈیں. اپنے طور پہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں، مالی جانی جتنی کر سکتے ہیں ان کی خدمت کریں. آپ سے امام علی مقام بھی خوش ہوں گے اور سیدہ خاتون جنت بھی آپ سے راضی ہوں گے. کیا بات ہے. شاعر فرماتے ہیں یوں رن کے درمیاں پسر مرتضیٰ چلے، یوں رن کے درمیاں پسر مرتضیٰ چلے، جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے. جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے، مقتل میں سر کٹانے کو اہل رضا چلے. مقتل میں سر کٹانے کو اہل رضا چلے، پیما شب الست کا کرنے وفا چلے. واہ واہ واہ. اور کہتے ہیں کہ بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل. زخم سے ریلیٹڈ بات ہے. بولے حسین ہو نہ سکے گا وہ مندمل، اصغر جو زخم تم میرے دل پر لگا چلے. کلام پہ ہوگا آج کی نشریات کا اختتام.